کی بخشش کے لیے دوبارہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد وقد قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام اذا مات العالم مات العالم. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد کی نام میں اپنے ناقص بیانات کو شروع کرنے سے پہلے جو کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں ان کو پڑھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جس مرحوم کے لیے یہ مجلس اعزاز رکھی گئی ہے مولانا محمد علی شیخ صاحب جو اسلامی تحریک کے پارلیمنٹری رکن تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اور ایصال ثواب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له اور انشاءاللہ ابھی جو کچھ نام لے رہا ہوں ان کے لیے بھی دعا خیر کے ساتھ ایک صلوات پڑھیں گے مرحوم خادم حسین لغاری کے لیے. اور یہاں مشہد میں جو کچھ دوستان کے عزیز و اقارب کچھ تازہ ہی وفات پا چکے ہیں، جیسے برادر علی حسن کے بھائی اور سید زین کے چچا اور کچھ اور مرحومین، آپ کے اپنے مرحومین، آپ کے جاننے والوں کے، ان تمام محبان محمد و آل محمد شہداء شیعہ کے لیے ایک مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. ایک صلوات کی اور بھی دعوت دیں گے، خاص تو مورد ہیں ان کے لیے. ایک قبلہ خادم زائرین کہا جائے، قبلہ ناصر حسین عباس انقلابی صاحب، ان کے دل کی آپریشن تھی ظاہراً آج، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور سید قدم کی ہمشیرہ کے لیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو علماء زندان میں ہیں، جو مومنین زندانوں میں ہیں، ان تمام کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قبلہ گام تھا، دو اسباب مختلف سبب آگے تھے. ایک تو کم جانا تھا تو اس کی تیاری، اور دوسرا طبیعت میں بھی مزہ نہیں تھا، تو مختصراً کچھ منٹوں کے لیے جو آپ کے سامنے حاضر ہوا. ایک عالم دین کے لیے مجلس ترحیم ہے، اور ایک سلسلہ جو فاطمیہ کا آج شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ ایک عالم جب یہاں سے جاتا ہے تو فقط اس عالم کے جانے سے اس کا وجود ظاہری حساب سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے اسباب اس دنیا سے خیر و برکت کے وہ بھی اٹھ جاتے ہیں. مختلف تعبیرات بھی ہیں، اور محمد و آل محمد کی فکر کو پڑھ کے اور آگے اس کو پہنچانے والے علماء خدا انہیں صحت و سلامتی عنایت فرمائے. اور ہمارے لیے ایک وہ نمونہ عمل ہے کہ کس طرح وہ ایک اپنی امت میں بیٹھ کے ہدایت کر رہے ہیں. اور ضروری ہے کہ ہم جو طالب علم ہیں آج کے مسائل پہ غور کریں. جو آج کے مسائل سب سے زیادہ نمایاں ہیں وہ مرجعیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، علماء کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں. آپ بہت ساروں کے ساتھ یہ چیز ملی ہوگی اور دیکھنے میں آئی ہوگی کہ آپ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں کافی سالوں کے بعد، 15 20 25 30 سال عمر ہے، مگر آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی آپ کے کچھ
کلاس فیلوز ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ابھی تک داڑھی نہیں آئی، ایرانی طلباء جنہیں آخون زادہ کہا جائے، کسی عالم دین کے بیٹے ہو، یہاں پہ بڑھتے داڑھی نہیں، وہ آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر آگے بن کے چل کے وہ آیت اللہ بنتے ہیں، زحمت کرتے ہیں خدا کے فضل سے۔ تو ایک چیز فقط بتانا چاہ رہا تھا کہ ابتدا سے لے کے وہ انتہا تک، جیسے آغا وحید خراسانی خدا انہیں صحت و سلامتی عنایت فرمائے، ابھی ان کی 93 یا اس طرح ایج ہو چکی ہے، یہ ساری عمر انہوں نے محمد و آل محمد کے مکتب کو سمجھنے، پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دی۔ اس طرح کے علماء کے خلاف بھی خود شیعہ کہلانے والے آج بہت گندی زبانیں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اور ابتدا سے شروع کر دیتے ہوئے بھائی یہ تقلید ایک نعوذ باللہ، میرے پاس میسیجز پڑھیں اگر آپ کہیں گے تو میں دکھاؤں گا کس طرح کی ڈنڈیاں مارتے ہیں وہاں پہ۔ کہتے ہیں امام کے ظہور کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب امام ظہور کر لیں گے، اور علماء کے خلاف جب امام علیہ السلام آئیں گے ان کے سب سے بڑے مخالفین فقہا ہوں گے جو امام علیہ السلام کے آگے آ جائیں گے۔ پھر آگے جو روایت چلتی ہے کہ وہ فقہا وہ ہوں گے جب دیکھیں گے امام ان کے ائمہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں، وہی رائے پیش کر رہے ہیں جو ان کے ائمہ نے نہیں دی۔ مثال ہے، امام کہہ رہے ہیں مسح فرماؤ، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح میرے پاس موجود ہے موبائل میں وہ ابحاث ساری، وہ اس طرح کی روایات کو لے کے آتے جو فقہائے عامہ کے لیے آئی ہیں، فقہائے عامہ جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے وہ امام کے خلاف قد بلند کریں گے اور جہاد کا اعلان کریں گے، وہ ان روایات کو فٹ کر رہے ہیں فقہائے شیعہ پہ تاکہ بدزن کر سکیں، اور بہت سے چھوٹے چھوٹے سوالات شروع کر دیتے جن کو نقضی جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ فقط کچھ مثالیں کہ اس طرح مرجعیت کے خلاف فتنہ ہو چکا ہے، خصوصاً ابھی جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ پاکستان کا ایک ہو چکا، ہندوستان کا ہو چکا، اب اس طرف جو شیعہ ہے اور جن کے دوستان رہتے ہیں، جن کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، اگر اس چیز کو آپ نوٹ کیا ہو، وہاں پہ رہنے والے شیعہ عمل کے حساب سے بہت ہی خالص ہیں، جو بھی وہاں پہ محمد و آل محمد کے مذہب پہ اور شیعہ سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ نماز روزے کا پابند ہے تو وہ عمل پہ بہت ہی سختی سے پابند ہے۔ ان طرح کے جوانوں کے، اس طرح کے جوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بھئی یہ تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تو اب سے شروع ہوئی، تو جب دیکھا جائے بھئی تقلید یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی کی اتباع کرنا، اس کی بات کو ماننا۔ اگر یہ باتیں کہہ رہے ہیں آج سے، در حالت یہ تقلید تو اول خلقت بشریت سے بھی پہلے فالو کرنا ہے، یہ تو تب کی بات ہے۔ ہمارے پاس فضائل کی بھی احادیث ہے اور اس سے فقہی احکامات بھی نکل سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے تقلید آج کی بات ہے، آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے، تقلید ہی کرنی ہے، نہ فالو ہی کرنا ہے۔ تو جب نور انوار خمسہ پیدا ہو چکے، خدا نے خلق کیے، تو اب فرشتے جب آئے، فرشتوں کو جب خلق کیا، کئی روایات اس بات میں موجود ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ یہ روایت ملتی ہے فَحَمَّدْنَا فَحَمَّدُوا فَسَبَّحْنَا فَسَبَّحُوا وَقَدَّسْنَا فَقَدَّسُوا۔ جب انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے تو ہم آل محمد نے اللہ کی تقدیس شروع کی، ہمیں دیکھ کے ہماری تقلید کر کے انہوں نے بھی شروع کر دی، ہم نے اللہ کی حمد کی، ہمیں دیکھ کے انہوں نے بھی حمد شروع کر دی۔ اسی طرح پھر قرآن میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ فقط عام لفظی اعتبار سے دیکھیں، قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ بھائی کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ ایک کبا آیا، دوسرے کبے سے لڑا، اسے پھر زمین کھود کے اس نے دفن کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے اوپر واصفہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا بھی علم نہیں ہے کہ میں بھائی کو کیف نوالی اخی، اس طرح کا ایک مفہوم ہے کہ میں اپنے بھائی کو کس طرح دفن کروں۔ اس کبے سے اس نے سیکھا۔ یہ اگر تقلید آج کا معاملہ نہیں، جو بھی انسان میں کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسرے کو فالو کرتا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے۔ اور اگر کئی ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو 50 سالوں کے ہو چکے ہیں، بھئی ہمیں آج تک تقلید سمجھ میں نہیں آئی، بھئی ہم کہہ دیتے ہیں یہ تقلید باطل ہے،
مرجیت بالکل غلط ہے. ہر کسی نے اپنی دکان کھول لی ہے. پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نماز صبح کی 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جنہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ لفظ کس طرح پڑھا جائے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے صبح کی 2 رکعت نماز خدا اس ٹائم پہ اٹھاتا ہے, اٹھو نماز پڑھو میری عبادت کرو. تو جب اتنے سخت وقت میں اٹھا بھی لیا ہے تو خدایا 15-20 رکعتیں پڑھا لے, مگر وہ 2 ہی پڑھاتا ہے. یہ 2 رکعت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے قرآن کے کس پارے میں کہ 2 رکعت پڑھنی ہے؟ یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو انہی مراجع میں, انہی علماء نے ایک طولی سلسلہ موجود ہے, طولی سلسلہ غیبت صغریٰ سے موجود ہے. اور غیبت صغریٰ سے پہلے بھی فقہا موجود تھے جن کو خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے. یہ فقہا موجود ہیں جنہوں نے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا, ان کے فرامین کو بیان کیا. اور یہ واقعی میں اپنے پورے اس وجود کے ساتھ استدلال دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں کہ فقہا کی جو بھی فتویٰ موجود ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اللہ کے قرآن کی آیات یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات موجود ہوتے ہیں. اور اگر اختلافی فرامین اگر وہ فتاوا بھی موجود ہے, اور ابھی میرے پاس کتاب پڑھی تھی جس میں کوئی 100-150 کے قریب اختلافی فتاوا کو جمع کیا گیا ہے. جو اختلافی فتاوا موجود ہے اس کا بھی اکثر کا بیک گراؤنڈ روایات کی طرف جاتا ہے. ان کا نہیں, یہ علماء کا اختلاف جو ان کا ایک دوسرے کو پڑھ کے کرتے تبھی یہ اختلاف ہوتا ہے. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں تو اختلاف ہی نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر تو آپ کو اس کتب اربع کا کوئی علم ہی نہیں. ہماری ایک کتاب پوری اختلاف احادیث پر لکھی ہوئی ہے, الاستبصار بما یا فیما مختلف من الاخبار, اس طرح کا اس میں آپ دیکھیں کئی باب جو میں نے جمع کیا تھا 5005 کے قریب 500 کے قریب احادیث ہے ہر باب میں. مثلا باب اقامہ, باب الاذان, باب الاذان میں 4 حدیثیں لے کے آتے ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ, جن میں 2 میں حکم ہوتا ہے کہ جب اذان آ رہی ہو آپ بات کر سکتے ہو, جب اذان ختم ہو جائے اقامت شروع ہو جائے جائز نہیں ہے کہ کوئی بات کرے. 2 روایت پھر دوسری 2 روایت میں امام کہتے ہیں آپ بات کر سکتے ہو, تم اذان میں بھی کر سکتے ہو اقامت میں بھی کر سکتے ہو. تو اختلاف آ گیا پھر وہ اس کی سند کے حساب سے. تو یہ جو بھی اختلاف پلٹتا ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات, پھر اس کے خود یہ بھی کتاب مستقل ہے اختلاف الاحادیث کے اعتبار سے کہ یہ اختلاف کس وجہ سے, کبھی تقیے کی وجہ سے, کبھی مولا خود یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آ جائے, کیونکہ ہمارے پاس حدیثیں موجود ہے کہ فقیہ وہ نہیں ہوتا جو روایات کو کثرت سے بیان کرے, فقیہ وہ ہوتا ہے جو روایات کو سمجھ بوجھ کے ساتھ بیان کرے. اسے کتنا سمجھتا ہے, جب تک وہ حدیث کو نہیں سمجھے گا وہ فقیہ نہیں کہلا سکتا. اور اسی وجہ سے ہمارے پاس خود جس طرح کے شرح حدیث ایک بہت بڑا موضوع ہے, اور 2 کتابیں فقط میں اپنے علماء اور طالب علم کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مصابیح الانوار بما اختلف من الاخبار, سید عبداللہ شبر کی یہ کتاب, اور دوسری اگر انوار المواہب وہ روایت لے لیں تو یہ شرح احادیث سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک حدیث کو شرح دے. اور اس مصابیح الاخبار میں یا مصابیح الانوار اس میں کئی ایسی احادیث موجود ہیں جن کو علماء نقل کرتے آئے مگر ان کی سمجھ سے بالغ کرتے ہیں. کلامنا صعب مستصعب کی جو احادیث موجود ہے کہ ہمارا کلام مشکل ہوتا ہے اور مشکل تر ہوتا ہے. لا يحتمل الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ بالایمان. اسے نہیں سمجھ سکتا یا ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا وہ مومن جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے ذریعے سے امتحان لیا. اس طرح کی احادیث موجود ہیں. تو انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے, ان کتابوں میں کتاب میں اس کی شرح دی ہے. 2-3 احادیث, مثلا ایک مثال فقط آپ کا ذہن کھولنے کے لیے, یہ کئی روایات ملتی ہیں اور آپ ہم سب بھی پڑھتے ہیں کہ ولد الزنا کے دل میں مولا علی کی محبت نہیں آ سکتی. اور بہت سارے, اور یہاں تو ٹرینڈ بن چکا ہے جو ہاتھ اٹھائے گا وہ حلال زادہ ہوگا, ہاتھ اٹھانے پہ حلال زادے کی سند دی جائے گی. یہ اس طرح کے ٹرینڈ ہو چکا ہے.
تو ولد الزنا مختلف اس کے دل میں مولا کی محبت نہیں آ سکتی. دوسری روایت ولد الزنا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نور کی اس شرح میں ابھی مجھے یاد نہیں کہ حضرت نوح نے اپنی کشتی میں ہر حرام جانور اور حلال جانور کو بھی سوار کیا تھا الا ولد الزنا. ولد الزنا کو سوار نہیں کیا. اب آپ سے سوال ہے اگر قیامت کے دن یہی ولد الزنا کہے یا آپ سے پوچھ لے بھائی میری خطا کیا ہے کہ میں نعمات سے محروم ہوں, علی مولا کی ولایت سے محروم, خدا کی جنت سے محروم, میری خطا کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں میری خطا کیا ہے؟ خطا کسی اور کی نہ اور بھگتتا میرا ہو. تو یہ اس طرح کی پھر انہیں بتا رہے کہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ روایات کیا کہنا چاہ رہی ہیں. جب وہ کہہ سکتا ہے ولد الزنا کیا مسئلہ ہے اس کا, در حالانکہ وہ مکلف بھی ہے جس طرح ہمارے اوپر نماز واجب ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے. کچھ مسائل ہیں جو جدا ہیں, وہ مثلا فقیہ ایک جامع شرائط مجتہد نہیں بن سکتا, پیش نماز کے لیے بھی مسائل ہیں کہ وہ مثلا ولد الزنا, مگر در حالانکہ دیکھا جائے بلفظ بہت جانتے ہیں. پھر کچھ لاہور والے میری تائید کریں گے کہ لاہور میں بہت سارے ولایت علی رکھنے والے جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, فرقہ یعنی گروہ ولد الزنا کے حساب سے بہت سارے ایسے ملیں گے جو ولایت علی بھی رکھتے ہیں. وہاں سے مولا کہہ رہے ہیں ولد الزنا کے دل میں ہماری محبت نہیں جا سکتی. کہ یہ جو ماتمی دستے نکلتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے پھر یہ کیا مسئلہ ہے. تو اس طرح کی احادیث کو قبلہ نے آگے شرح دی ہے. شرح حدیث ایک زبردست مضمون ہے جس میں کام ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد. تھوڑے خشک مضامین معذرت سے کیونکہ وہ عرض کیے تھے دو اسباب کی وجہ سے. تو جب تک ہم محمد و آل محمد کی احادیث کو نہیں پڑھیں گے, ان کے کلام کی لطافت کو نہیں سمجھیں گے, ان کی حقیقی معرفت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی. جب تک ان کی معرفت نہیں آئے گی وہ نور بھی نہیں آتا. اور ان کی معرفت کا مرکز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ایک نقطہ بی بی کے فضائل سے قرآن میں کچھ چیزیں ملتی ہیں اور بی بی کے اسم کے ساتھ ان کا ربط دوں گا. مختلف سورہ طٰہٰ کی 73 نمبر آیت میں اور اس طرح کے دوسرے مضامین بھی ہیں جس میں خدا نے اپنے کلام میں ایک دفعہ اپنی ذات کو اور ایک اپنے سے منسوب اور دوسری بھی چیز جو ہے وہ بھی خدا سے منسوب. وہ آیت انہیں خیر کہا ہے واللہ خیر و ابقا, اور دوسری وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَآخِرَتُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. یہ چیزیں موجود ہیں قرآن میں. اللہ نے خود کو خیر کہا اور جو خیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی ہوتا ہے. اللہ کا رزق بھی خیر ہے اور جو خیر ہوتا ہے وہ باقی ہوتا ہے. اور اللہ کی قیامت بھی خیر ہے, جو خیر ہوتی ہے وہ باقی ہوتی ہے. فاطمہ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ میں نے اس کے کچھ جو وجہ تسمیہ بیان کی تھی, ان میں سے ایک وجہ تسمیہ کے لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا. ایک ہے لأنها فطمت عن الشر, وہ شر سے دور ہے, اس میں شر کا تصور ہی نہیں, وہ خیر مطلق ہے, وہ خیر مطلق ہے. جس طرح اللہ خیر و ابقا ہے, آخرت خیر و ابقا ہے, اللہ کا رزق خیر و ابقا ہے, اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خیر و ابقا ہے. اور ٹائم نہیں تھا میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں کہ یہ جو خدا کا رزق اور خدا کی آخرت, یہ تینوں چیزیں قرآن میں خیر و ابقا ہے. اور یہاں سے جناب فاطمہ فطمت عن الشر, شر سے دور کی گئی ہیں, کوئی شر نہیں آ سکتا, یہ خیر مطلق ہے. ان تین چیزوں کے ساتھ, خدا کے ساتھ, خدا کے رزق کے ساتھ اور خدا کی آخرت کے ساتھ
جناب فاطمہ کا ربط کیا ہے، بہت لطیف چیز تھی. انشاءاللہ کبھی ہوگا مستقل اس پہ وہ جو احادیث ہے کہ کتنا بڑا ربط ہے جناب فاطمہ کی محبت کا اور خود ان کی ذات کا خدا کے ساتھ، خدا کی آخرت کے ساتھ اور خدا کے رزق کے ساتھ. ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی دعوت. اگر ہم یہ خیر مطلق سمجھ جائیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خیر مطلق ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے افکار، ہر چیز خیر مطلق. اگر وہ کسی سے ناراض ہو جاتی ہیں پھر بھی خیر کے لیے تاکہ اس کی ہدایت ہو جائے. اگر کسی کی دربار میں جا کے اس کے سامنے کچھ بول دیتی ہیں یہ بھی اس کی ہدایت کے لیے. اور عجیب ربط ملتا ہے. جناب امام حسین علیہ السلام جب حر کے سامنے آئے اور حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا تب بھی جناب امام حسین ایک لطیف جملہ کہہ رہا ہوں. تب امام حسین نے حر کی ہدایت کے لیے اپنی ماں زہرا کی آبرو اس کے سامنے رکھ دی اور فرمایا تھا سکلت کا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. مولا جانتے تھے حر یہ جملہ کہے گا. تب اس نے کہا تھا اے حسین اگر آپ کے علاوہ کوئی کائنن ماں کانا لفظ کوئی بھی ہوتا اور یہ جملہ کہتا میں لوٹ کے اسے یہی کہتا تیری ماں بھی تیرے غم میں بیٹھے. ولا سبیل الی ذکر امک الا خیرا مگر تیری ماں کا ذکر فقط خیر سے کیا جا سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں. مولا حسین نے اپنی ماں کی آبرو حر کے سامنے رکھ دی تاکہ اسے ہدایت مل جائے. تبھی میں پڑھتا رہتا ہوں واقعاً اگر غور کیا جائے حر کی نجات فقط اس میں تھی کہ جیسے بلال آدمی نے کہا ہے کہ فکرہ سرور پہ چھوڑی حر نے لجام راہوار. جب مولا نے کہا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے فکرہ سرور پہ چھوڑی حر نے لجام راہوار عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا. نعرے دوزخ سے یہ جنت رات بھر کہتی رہی کہ احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا. یہ احترام فاطمہ ہی ہے اور یہ فقط ذکر اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کی ہدایت ہو جائے. اور یہ کیونکہ خیر مطلق ہے بی بی خیر مطلق ہے. اگر ہم کسی بھی جگہ پہ پھنس چکے ہوں اگر بی بی سے تبسم کیا جائے بہت سارے واقعات فقط ایک روایت پڑھوں گا بی بی کے ذکر مسائل کے حساب سے. زیادہ مسائل پڑھنے کا میں عادی نہیں کیونکہ یہ علماء کی ایک نصیحت ہے کہ جب بھی ذکر مسائل پڑھا جائے اسے مکشوف نہ پڑھا جائے مستور پڑھا جائے کیونکہ مستورات کا ذکر مسائل. اور ایک واقعہ اور میں رب دینا چاہوں گا. لکھتے ہیں کہ آغا مرزا شیرازی آغا یہاں پہ جو تھے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ان کی کلپ بھی میرے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ آغا مرزا شیرازی صاحب حرمت تمباکو کی فتویٰ بزرگ جنہوں نے ان کے سامنے ایک خطیب نے ایک جملہ پڑھا تھا. ایک فقط مسائل شروع کرتے ہوئے اس نے ایک جملہ پڑھا تو آغا مرزا شیرازی نے اپنا امامہ اتار کے نیچے پھینک دیا اور اس ذاکر اور خطیب کو کہا آگے نہ پڑھ مجھے اس مسائل کے جملے کا حق ادا کرنے دے مجھے رونا ہے. اسی جملے کو پڑھ پڑھ کے روتے رہے. تو وہ جملہ کون سا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَىٰ ابْنِ زِيَادٍ فقط ایک جملہ. اور پھر اس کی مثال دیتے علماء منع کرتے تھے کہ مکشوف نہ پڑھا جائے مسائل کھول کے نہ پڑھا جائے جملوں میں بند کیا جائے جتنا ہو سکے چھوٹا. یہ کیا جملہ ہے دخلت زینب علی ابن زیاد مگر وہ سید جانتے تھے یہ دخلت زینب کی قدر کیا ہے اور اس کی بنیاد کب سے پڑی. اس کی بنیاد تب سے پڑی جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دربار میں گئی اور انہوں نے اپنا حق طلب کیا. میں زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں فقط مولا علی علیہ السلام کے دو بین پڑھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اسی دربار میں جب مولا علی علیہ السلام کو
پکڑ کر اور لائے کہ بیعت کر لو، تو اسی وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی دربار کی طرف آئیں اور انہوں نے اپنے کانوں سے علی کے بین سنے۔ وہ بین یہ تھے کہ علی ابن ابی طالب پورے مجمع میں، علی کی بہادری تصور کیجئے گا، علی وہ خیبر سٹن ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَيْتَ ابن ابی طالب مات قبل هذا، اے کاش ابو طالب کا بیٹا آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا۔ اور آگے والا جملہ سخت ہے، مولا فرماتے ہیں فقد عز علی ان یصمد متن فاطمہ ضربا، فقد عز علی، مجھ علی کے اوپر بہت سخت ہے ان یصمد کہ کالا کیا جائے متن فاطمہ، فاطمہ کی پیٹھ کو، اور علی دیکھتا رہے۔ مولا رو رو کے کہہ رہے ہیں علی جیسا بہادر کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے کاش خدا آج کا دن دیکھنے سے پہلے مجھے اٹھا لیتے، میں کبھی فاطمہ کی پیٹھ کو اس ضربوں سے سیاہ ہوتے ہوئے نہ دیکھتا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ کے جگر کو سلام، مگر سلام کرتے ہیں سجاد کو، جو اپنی پھپھیوں کو، اپنی ماں کی پیٹھوں کو کربلا سے شام تک میدوں کی ابیوں سے، دادیانوں سے سیاہ ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ماتم حسين